الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم فإنكم وما تعبدون کیونکہ تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ما انتم علیہ بفاتنین وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے الا من هو صال الجحیم مگر ایسا شخص جو دوزخ کی طرف دوزخ میں جلنے والا ہے وما منا الا له مقام معلوم اور فرشتے تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سب باندھے رہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ اگر ہمارے پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ اور اللہ سے فریاد کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اس بارے میں مکمل جو ہے بیان پچھلے منگل کو ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ میں مشرکین کے عقیدے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اور جنات کو جو ہے اللہ کا سسرال مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے باطل عقیدے مشرکین نے رکھے اور لوگوں کو عقائد خراب کر کے ان کو اللہ سے ہٹا کر اپنے من گڑت اور جھوٹے معبودوں کی عبادت میں لگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ سوائے ان لوگوں کے جو دوزخ کی طرف جلنے والے دوزخ میں جلنے والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے جن کا ایمان پختہ ہو چکا ہے، جو اللہ کے محبوب ہو گئے، ان کو تو کوئی جو برگلا نہیں سکتا، ان کو کوئی دین سے دور نہیں کر سکتا، اللہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کو دیکھا اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا، ہاں یہ عمل اس کا مجھے اچھا لگا ہے، میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کبھی دوسرے کسی اور شخص کو دیکھا اس نے یہ عمل شروع کر دیا ہے، اچھا ہاں یہ مجھے اچھا لگا ہے، اس نے اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تیسرے کو دیکھا اس کو کوئی اور عمل کر رہا ہے، اس پر چلنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ جہاں کوئی اس کو اپنی طبیعت کے مطابق اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو دین سمجھ کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا دین ہے یا نہیں، یہ ہمارے ایمان کے خلاف تو یہ عمل نہیں ہے۔ تو دیکھا دیکھی بعض لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ جن کا ایمان پختہ ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے، فرمایا ان کو تو کوئی نہیں گمراہ کر سکتا، ما انتم علیہ بفاتنین انہیں کوئی نہیں گمراہ کر سکتا۔ اور جو دوزخ کی طرف جلنے والے، دوزخ میں جلنے والے، وہ پھر در در کی ٹھوکریں اور در در کو پر جانے کی ان کو فکر ہوتی ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ پریشانی آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، فلاں جگہ چلے جاؤ، ہماری فلاں مشکل فلاں جو بزرگ اور پیر صاحب جو حل کر دیں گے، فلاں اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ فلاں بابا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔
تو وہ در در پر جھکتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اولاد دینے والا، روزی دینے والا، صحت دینے والا، عبادت کے لائق، مشکل کشا، انہوں نے اللہ کو سمجھ لیا، وہ پھر ایک ہی در پر ان کی پیشانی جھکتی ہے، در در پر نہیں جھکتی، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے تو ان کو تو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جو دوزخ کی طرف جانے والے گمراہ لوگ ہیں ان کو گمراہ کر لیا جائے گا، ان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا لیا جائے گا۔ وما منا الا لہ مقام معلوم۔ اور یہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہماری مشکلیں بھی حل کرتے ہیں۔ بعد میں فرشتوں کی عبادت شروع کر دی، اور فرشتوں کے بارے میں جو باطل عقائد انہوں نے رکھے مشرکین نے، اور فرشتوں کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس سے ان کو بڑھا دیا، الگ مقام، الگ مرتبہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، یعنی فرشتوں کی بات نقل کی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک معین مقام، معین جگہ ہے، اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہوں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ فرشتے اللہ کی عبادت میں ہم وقت جو ہے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی عبادت حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ تو ان کا ایک مقام معین ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کس فرشتے کی کیا ڈیوٹی ہے، اس نے اپنا جو ڈیوٹی کو مکمل کرنا ہے۔ بعض جو مخلوق کے اعمال لکھنے والے، لوگوں کے اعمال لکھنے والے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے اعمال لکھنے ہیں۔ کرامن کاتبین جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر، ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے انسان کی اچھائی اور برائی لکھنی ہے، اس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور جن فرشتوں کو روزی کا ذمہ دیا ہے، تقسیم کا، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جن کو اللہ نے بندے کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے کہ اس بندے کو کوئی پریشانی لائق نہ ہو، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، وہ اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی ہر فرشتے کی الگ الگ ڈیوٹی ہے، الگ الگ اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ اپنے مقام سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ لیکن لوگوں نے ان کو اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ بنا دیا، کسی نے ان کو عبادت کے لائق بنا دیا، معبود سمجھ لیا، کسی نے کچھ عقیدہ رکھ لیا۔ تو فرمایا کہ فرشتوں کا ایک مقام ہے، تو وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ اور فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے سب باندھے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت فرما برداری کے لیے فرشتے ہم وقت حاضر رہتے ہیں، اور سر جھکا کر صفوں کے اندر فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی حکم ہو اس کو فوراً بجا لائیں، کوئی حکم اللہ کی طرف سے ہو اس کو اس پر عمل کر کے اس کو بجا لائیں، تو اس کے لیے فرشتے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ تو فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور مفسرین نے روایت ذکر کی ہے، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بنایا کرو، نماز میں، جہاد کے میدان میں ہو، یا کسی جگہ کوئی ڈسپلن اور جو نظم کے مطابق کوئی کام ہوتا ہو، تو فرمایا کہ صف بندی جو ہے اس کو اختیار کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، صفوں میں مل مل کر، فاصلہ نہیں ہوتا، اور صف میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتا، سیدھی صفیں بناتے ہیں، مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نظم و ضبط پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی نظم و ضبط پسند ہے، بد نظمی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ صفوں کے اندر فاصلہ ہو، کوئی آگے کھڑا ہے صف میں، کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، صف سیدھی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ کو بھی بد نظمی پسند نہیں ہے۔ اور
اللہ بھی فرماتا ہے کہ صفوں کے اندر انسان سیدھے سیدھے مل مل کر کھڑے ہوں، صفیں سیدھی ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اگر ہماری نماز کی صفیں سیدھی ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صفیں سیدھی ہو جائیں تو انسان کے صفوں میں اگر مل مل کے کھڑے ہو جائیں تو انسان کے دل مل جائے اور انسانوں کے اندر آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ لیکن اگر انسانوں کی مسلمانوں کی صفوں کے اندر ٹیڑھ آ جائے، صفوں کے اندر فاصلہ آ جائے، فرمایا کہ دلوں کے اندر فاصلہ آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اس وقت تک آپ نماز بھی شروع نہیں کرتے تھے جب تک صحابہ کی صفیں درست نہیں ہو جاتی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ صفوں میں چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے، سب کندھوں پر ہاتھ لگاتے تھے کہ سب کندھے برابر کر لو، اپنی صفیں سیدھی کر لو، اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ تو صفیں جو فرمایا کہ جس طرح فرشتوں کی صفیں ایسی صفیں بنایا کرو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور فرشتے ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کافر لوگ کہتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح نصیحت کی کوئی کتاب ہوتی، یعنی پہلے جو لوگ گزرے، پہلی قومیں گزری جن پر کتابیں بھی نازل ہوئی، صحیفے بھی نازل ہوئے، تو عرب کے مشرک، نبی کے دور کے مشرک وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی تو ہم بھی پہلے لوگوں کی طرح نصیحت حاصل کرتے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر بھی انہوں نے کفر کی روش کو اختیار کیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا، ان قریب وہ جان لیں گے۔ جب اللہ کی کتاب آ گئی، قرآن مجید آ گیا، پھر اس وقت وہ اس سے منکر ہو گئے اور کہا کہ نبی نے معاذ اللہ اس کو گھڑ لیا ہے، نبی اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو عقیدے ان کے تھے قرآن کے بارے میں۔ تو منکر ہو گئے قرآن کے، جب کتاب آ گئی اس کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب یہ اس کا مزہ چکھ لیں گے، ان قریب اس کی سزا ان کو مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دی ہیں۔ پھر عرب کے مشرک صحابہ کے ہاتھوں سے مارے گئے، شکست سے دوچار ہوئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کے علاقے جو فتح ہو کر صحابہ کے ہاتھوں میں آ گئے، ان کے کنٹرول میں آ گئے، کفر شکست کھانے پر مجبور ہو گیا۔ تو یہ سزائیں ساری اسی وجہ سے ملی کہ انہوں نے معاذ اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو اس کی وجہ سے انہیں سزائیں ملی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور میں ہم پہلے بھی اپنے پیغمبروں کی، اپنے بندوں کی، اپنے بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی ہے، اپنے نیک لوگوں کی، اپنے نبیوں کی حفاظت کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ برے سے برے حالات ہوں، قوم کمر بستہ ہو جائے، خلاف ہو جائے، لیکن غالب وہی آتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جو اللہ کے نقشے، اللہ کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی، طوفان آ گیا، ساری قوم کو غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا، پوری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ماری گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، فرعون دریا میں غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور بتایا کہ جو اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ اس کو اس طرح بچا کر دکھاتا ہے۔ نمرود یہ کتنا طاقتور تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، نمرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، جو اپنی سیکورٹی اتنی سخت رکھتا تھا کہ شیشے کا ایک محل اس نے بنایا تھا، اس میں رہتا تھا، جس میں کوئی مچھر نہیں داخل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مچھر کو پہنچایا
اور اس کی ناک سے وہ دماغ میں پہنچا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھر کے ذریعے ہلاک کروایا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ آپ پر نہیں ہوا؟ آپ کے صحابہ پر کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے بتایا ہے۔ اور وہی لوگ جن کے پاس ساز و سامان کچھ نہیں، جو عرب کے بدو ہیں، دیہاتی ہیں، کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ٹاکیوں کے لباس ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے گزارا کر رہے ہیں، کئی کئی دن فاقوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فتح عطا فرمائی، ان مشرکین مکہ جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہیں، راشن کی کوئی کمی نہیں، افرادی قوت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بدوؤں کے ذریعے، ان کمزور لوگوں کے ذریعے پٹوایا، ان کو مار پڑی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر غالب کر دیا، کفر کو شکست دے دی اور صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ کبھی مکہ فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی خیبر میں فتح یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی جو ہے بدر میں فتح یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اور کہیں کہیں اگر شکست ہوئی ہے، جیسے احد کے اندر وقتی طور پر شکست ہو گئی، وہ ایک اجتہادی خطا کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ پہاڑ کی احد کی اس چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ، وہاں پر جب کھڑے ہونے کو کہا، لڑائی ہو گئی، دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا، صحابہ کو فتح حاصل ہو گئی۔ صحابہ نے کہا کہ نبی کا حکم تو یہ تھا کہ جب تک لڑائی ہو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے رہو، اب دشمن بھاگ گیا ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب تو ہمیں نیچے آ جانا چاہیے، مال غنیمت اس کو جمع کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ اجتہادی خطا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مرضی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے اجتہادی خطا کروائی۔ اگر صحابہ اس لڑائی میں بھی کامیاب ہوتے، دشمن شکست کھا جاتا، تو دشمن پھر کسی اور جنگ میں، کسی اور لڑائی میں نہ آتا، وہ کہتا کہ فتح تو ان کو ملنی ہے، ہمیں تو نقصان ہونا ہے، ہم ان کے مقابلے میں نہیں آتے۔ تو جب دشمن فتح یاب ہوا، وہ خوش ہو گئے کہ ہمیں بھی فتح مل سکتی ہے، ہم بھی ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ وہ اگلے جب مارکے میں پھر پہلے سے بڑھ کر آئے، پھر صحابہ نے ان کو پہلے سے بڑھ کر نقصان پہنچایا ہے۔ تو صحابہ سے بعض دفعہ خطا کروائی، جان بوجھ کر غلطی کروائی، تو جملہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے جزا پائی۔ یعنی ایک لمحوں کی خطا نے صدیوں کے لیے جزا، اس کو جزا بنا دیا۔ صحابہ سے کوئی غلط گناہ ہوا، صحابہ نے اس پر توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ تو اب یہ صحابہ کی غلطی امت کے لیے جزا بن گئی کہ صحابہ سے یہ غلطی ہوئی تھی، یہ گناہ ہوا تھا، اگر بعد کے امتی کے لیے سے بھی یہ گناہ ہو جائے تو اس پر کیا کرنا ہے، کیسے توبہ کرنی ہے۔ بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی کروا دی، ایک صحابی سے کوئی گناہ ہو گیا، یہاں تک کہ زنا والا گناہ بھی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، ہوش میں ہو؟ صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کل آنا۔ اگلے دن پھر بلایا، فرمایا ہاں واقعی گناہ ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے سنسار کر دے، سنسار کر دیا جائے۔ تو جب ثابت ہو گیا تو صحابی کو سنسار کیا گیا۔ صحابہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے، دنیا میں ہمیں سزا مل جائے، آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں۔ سزا ان کو بھی سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے ابتدا میں جو ہے یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر شادی شدہ سے زنا ہو تو اس کو رجم دیا جائے، اس کو سنسار کیا جائے۔ اگر غیر شادی شدہ سے زنا ہو
تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی وجہ سے، اس ایک صحابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حکم جاری فرما دیا۔ تو اس طرح بعض غلطیاں ہوئیں اور بعض غلطیوں کی وجہ سے صدیوں نے جزا پائی ہے، بعد والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو جزا بنا دیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے جب اجتہادی خطا کوئی ہو گئی، اب یہ نہیں کہنا چاہیے صحابہ سے گناہ ہو گیا، صحابہ یوں تھے، صحابہ یوں تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے میں راضی وہ مجھ سے راضی ہو گئے، تو پھر دوسرے کو کیا پریشانی ہے؟ آج کے کسی فرد کو، آج کے کسی گروہ کو، طبقے کو کیا پریشانی ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں الٹے سیدھے القابات کہے؟ جب اللہ نے ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، تو پھر کوئی صحابہ کے بارے میں بات کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور جن صحابہ سے غلطیاں ہوئیں ان کی تعداد بعض روایتوں کے مطابق 8 ہے، بعض کے مطابق 12 ہے۔ ان صحابہ سے گناہ ہوئے، بعض غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، معاف کر دیا، رضا کا اعلان ہو گیا۔ وہ بھی صرف امت کو بتانے کے لیے، بعد والوں کو بتانے کے لیے کہ صحابی سے یہ گناہ ہوا تھا، اللہ کے رسول نے یہ حل بتایا تھا، تاکہ بعد والوں کو پتہ چلے۔ اگر صحابہ سے غلطی ہی نہ ہوتی تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ صحابہ سے تو ہوا ہی نہیں کوئی گناہ۔ تو اس لیے بعض صحابہ سے 8 یا 12 صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، 1,44,000 صحابہ میں سے 8 یا 12 صحابہ سے گناہ ہوئے اور معافی بھی مانگ لی اور اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جزا بنا دیا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اگر وقتی طور پر کوئی ان سے خطا ہوئی ہے یا شکست ہوئی ہے تو وہ ایک اجتہادی خطا تھی، اس پر کسی کو لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وَإِنَّا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور کافر کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب آتی تو ہم اس کو مانتے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے۔ جب ان کے نبی کے پاس کتاب آ گئی، اللہ کے نبی نے بتا دیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ فرمایا اس کی سزائے پا لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور فرمایا کہ ہم پہلے ہی اپنے پیغمبروں کی، اپنے بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور حقیقت یہ کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے، یہ نبی یہی غالب رہتے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، لہذا اے پیغمبر آپ کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیے، یعنی جو لوگ منہ موڑ چکے تھے، جو کتاب کے منکر ہو چکے تھے، فرمایا کہ ان سے آپ کچھ وقت کے لیے کنارہ کر لیجئے، آپ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پر انہیں دیکھتے رہو، ان قریب وہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ انہیں کیا سزا ملتی ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کہ بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اگر عذاب آنا ہے تو جلدی لے آؤ۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاعَةٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پر جب وہ ان کے صحن میں اتر آئے گا، جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا ہے، تو ان کی وہ صبح بہت بری ہوگی۔ ہمیشہ جس قوم پر بھی عذاب آیا ہے وہ صبح کے وقت میں آیا ہے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس وقت کے نبی کو کہ وہ راتوں رات علاقے سے نکل جائے، دوسرے علاقے میں چلے جائے، تو صبح کے وقت جو ہے عموماً عذاب آیا ہے۔ اور اسی طرح جنگوں کے جو میدان ہوتے تھے اس میں اگر صحابہ نے حملہ کیا ہے کسی پر، وہ بھی صبح کے وقت میں کیا ہے۔ خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا صحابہ کے ساتھ، وہ بھی صبح کے وقت میں کیا۔ رات میں ہی خیبر پہنچ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے کہ صبح خیبر پر حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ صبح کو جب لوگ نکلے، جو یہودی وہاں کے کھیتی باڑی کے لیے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی آئے ہوئے ہیں، ساتھ لشکر بھی ہے، وہ سمجھ گئے کہ آج جو ہے لڑائی ہوگی، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ چنانچہ پھر صحابہ نے ان کو مارا ہے،
اور اتنا مارا کہ خیبر کو فتح کر لیا، فتح یاب ہو گئے۔ تو صبح کے وقت عموماً حملہ ہوتا ہے یا عذاب آتا ہے تو وہ بھی صبح کے وقت میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر عذاب آ گیا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور نبی سے فرمایا کہ آپ کچھ دیر کے لیے آپ ان سے یہ دور ہو جائیے، بے پرواہ ہو جائیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، عن قریب یہ جان لیں گے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ پہلے فرمایا، یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے دنیا کی سزا ان کو مل جائے گی۔ دوسری مرتبہ جو وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ فرمایا کہ ان کو آخرت میں بھی پتہ چل جائے گا، آخرت کی سزا بھی یہ دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، تمہارا پروردگار عزت والا ہے اور ان سب باتوں سے پاک ہے جو لوگ بناتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جو باطل عقیدے اور مشرکین کے تھے، فرمایا اللہ اس سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے باطل عقائد جو مشرکین کے تھے ان عقائد سے اللہ پاک ہے۔ اللہ جو ہے ان چیزوں سے بے پرواہ ہے جو باطل عقائد مشرکین نے رکھے، اور فرمایا وسلام علی المرسلین، اللہ کا سلام ہو پیغمبروں پر، اور اللہ کی تعریف ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ سورۃ صافات کی آخری 3 آیتیں ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اپنی مجلس میں یا اپنی جو گیدرنگ ہے یا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اختتام پر یہ 3 آیتیں پڑھ لے، فرمایا کہ اس کو جھولیاں بھر بھر کر ثواب ملے گا، ڈھیروں ثواب ملے گا۔ اور یہاں تک کہ غالباً حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے آخر میں بھی یہ آیتیں بعض دفعہ پڑھا کرتے تھے، نماز کے آخر میں بھی آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس لیے فرمایا کہ اپنی مجلس کے آخر میں یہ آیتیں پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ جو جملے کوئی بھی مجلس ہو، کسی بھی مجلس میں بیٹھا ہے، گھر میں انسان بیٹھا ہوا ہے، بیٹے بیٹیاں خود فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب اٹھنے لگے تو یہ الفاظ کہہ لیے جائیں۔ تو فرمایا کہ اس مجلس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، یا کسی کی خدا نخواستہ کوئی غیبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان آیات کو اس کا کفارہ بنا دیں گے اور سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، اور اس مجلس میں جو باتیں ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو، ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی مجلس کے آخر میں یہ آیتیں پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔